أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تو بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین عرضے وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقر دی 185ویں آیا پاک چ فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جہدے وچ قرآن حکیم اتاریا گیا جڑا لوکاں لئی تمام انساناں لئی ہدایت ہے اور جہدے وچ رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں نے. قرآن حکیم دی پاک چ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم جڑا ہے اللہ سونا فرماندا ہے میں رمضان مبارک دے اندر اتاریا اور وہ تمام انسانیت واسطے ہدایت اور رہنمائی والیاں اور حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والیاں نشانیاں موجود ہیں. قرآن حکیم اللہ رب العزت دا لا ریب کلام ہے. جن دی ہدایت نجات کامیابیاں فلاواں اور شفاواں اور نفع بخشیاں اور نتیجہ خیزیاں دے وچ کوئی بھی شک نہیں کسی طرح دا. تمام نسل انسانی واسطے قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات آئین حیات ہے اور حق اور باطل دے اندر واضح فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پوری انسانیت کو اپنے عرفان واسطے قرآن حکیم کی رب نے دسے اپنے عرفان واسطے اپنی محبت واسطے جڑی ایمان دی روح ہے اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے. تاں ہی رب نے قرآن حکیم دسیا کہ جڑے اتنے انہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے جنہوں نے اتنے دیدار مولا نصیب نہیں انہوں نے اگلے جہان بھی نہیں ہونا. اور پھر انسان دی رہنمائی واسطے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور یہ آخری زندہ کتاب ہے. حضور نبی پاک آخری نبی ہے. ہن نہ کوئی نبی ہونا نہ کوئی کتاب ہونی ہے. یہ آسمانی نظام حیات ہے جڑا پوری انسانیت دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی دنیاوی اخروی سیاسی معاشی اقتصادی اعلیٰ حاصل قیاس ہر حوالے نہ رہنما کتاب ہے. اگلی سعید الفطر ترجمہ جنیاں بھی نے جنہیں روزے لس زبان دے نال نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کیا سگا اور ذات مولا چ ڈب گئیاں سی. وہ اج بھی قرآن حکیم دے وہ وہی ضابطہ حیات بناؤندے نے اور قرآن کریم تے اوہی عمل کردے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا. اس واسطے اللہ سبحانہ قرآن حکیم دسیا کہ میرے حبیب دا اسوہ حسنہ تواڈے واسطے پوری نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی قرآن و سنت جڑا
یہی انسان کی نجات و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان قرآن سنت اور اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہے گا تو ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گا اور دو جہانوں کی کامیابیاں پائے گا، ہر طرح کی فلاح پائے گا۔ اگر قرآن سنت کو چھوڑے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ نفس و شیطان دنیا میں چڑھ گئے اور جتنے بھی پجاری نے، پاگل وحشی درندے نے، دجالی ایجنٹ نے، انہوں نے قرآن سنت کو چھوڑیا اور شیطان دے بنائے نصاباں دے پیچھے لگ گئے، گمراہ فرقے دے نصاباں دے پیچھے لگ گئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سچا کدے بھی قرآن سنت تو منہ نہیں موڑدا، حدیث پاک دے اندر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تہاڈے اندر دو چیزیں چھڑ چلے ہیں، اگر کسی کو کٹ کے پھڑی رکھوں گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن حکیم، دوسرا میری سنت۔ کیونکہ اللہ سنے جنہیں بھی پیغام دیتا ساڑھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تک ساڑھے تک پہنچایا تو توحید قرآن اور سنت کا پیغام ہے۔ لیکن انہیں میں تائی حاصل ہونی ہے اگر انسان قرآن و سنت کو سمجھے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، حسینی، متقی، نفس، شیطان، دنیا اور طالبہ دشمن علماء و مشائخ کی صحبت حاضر ہوئے گا، ان کی خدمت حاضر ہوئے گا، انہوں پہ ہر شے قربان کرے گا، انہوں نے محبت کرے گا، انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ علم حاصل کرے گا، پھر روح کے مطابق عمل کرے گا، اپنے پورے مرشد اور توحیدی محمدی کو نسبت دی اپلیکیشن اپنے دل کے اندر ڈاؤن لوڈ کرائے گا تو اپنے نفس کو فنا کرے گا، کیونکہ نفس ہمارا شیطان دی جائے قیام ہے، یعنی ہر خواہش شیطان دے ہونے کا دروازہ۔ کہ جب انسان اپنے پورے مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے گا تو پھر اپنے مقصد حیات میں حاصل کرے گا جی بارے رب سنے قرآن حکیم دسیا الا ربک المنتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو جب انسان قرآن و سنت کے حضور کے مطابق عمل کرے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں چیز روحانی سفر کرے گا تو پھر اندر نورانی ہوئے گا، روح جسم کو نکل کے باتوں کی پرواز کر دے گا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جہاں دی زندگی کا مقصد ہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنے بارگاہ جہازی کا شرف بخشیا، اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میرے تو اگر کوئی قریب ہے تو گناہگار ہے، کیونکہ وہ عاجزی اور ندامت والا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اسی کتاب میں لکھا کہ ایک بار پھر اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ سے حاضری کی دولت کبریٰ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی تو اللہ سنے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم عاجزی انوار دا سرچشمہ ہے اور خود پسندی جڑا خود پسندی تاریکیاں دا۔ اس کتاب میں لکھا حضور غوث پاک فرماندے کہ اللہ سنے اپنی بارگاہ میں نے حاضری کی نعمت بخشی تو اللہ سنے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم گناہگاراں نوں میرے فضل و مہربانی دی خوشخبری سنا دیو اور مغروراں نوں انصاف و بدلے دی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری گلاں اللہ سونے حضور غوث پاک دی معرفت ساڑھے تک پہنچائی ہیں کہ اللہ سونے نوں جڑا گناہ کر کے شرمندہ ہوئے ندامت اختیار کرے، اللہ سونے میں ایسا گناہگار بڑا پسند ہے کہ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ انوار یہ اندر پائے جاندے ہیں، تکبر اور خود پسندی دے اندر تاریکیاں پائیاں جاندیاں، تو جڑا سچے دل نال رب العزت دے کے توبہ تنسو کردا اپنے غلاماں دے شرمندہ ہوندا تو سچی توبہ کر کے پھر گناہ طرف نہیں پڑدا تو اللہ سبحانہ فرماندا کہ میں صاحب فضل عظیم ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
تو پھر تھوڑے واسطے خوشخبری ہے، انعامات ہے۔ لیکن جڑا گناہ بھی کردا تے آکڑدا بھی ہے بلکہ بانگے دخل گناہ تذکرے کردا، فخر کردا اتنے، تو انہاں واسطے اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ انصاف دا ایک دن آنا جس دن میدان لونی ہے روز حشر، تے جو کرنا ہے خدا نتیجہ بھوگنا پینا۔ لیکن نعمت تائیں حاصل ہونی ہے دیدار مولا دی کہ اگر انسان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تے عمل کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی نے اپنے نفس کو پہچانے تحقیق ہونے اپنے رب کو پہچانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ لوگ قبل ان تو مرن تو پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی کسی خواہش پہ عمل نہ کرو۔ اپنے ارادے میں، اپنے اختیار میں، اپنی ہر مراد مرضی اور آرزو میں اللہ سونے کو قربان کر دے، سر کو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاؤ، ہر اللہ کے حضور مردہ بن کے حاضر ہو، سر کو لے کے پیروں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی اور فعل الہی بن جاؤ۔ فنا نفس فنا قلب کی نعمت حاصل کرو، حق الیقین، فنا فی الذکر، سلطان الاذکار، فنا الفنا، اور عمل قرآن سنت اور دوام قلبی ذکر حضور کا کمال حاصل کرو۔ تو جب انسان کا دل ذات مولا سے ہمیشہ لیے ڈب جائے گا تو پھر فنا و نیستی کا کمال حاصل ہوئے گا، جمعیت کا کمال حاصل ہوئے گا کہ کوشش بھی کرے گا تینوں ماسوا اللہ دنیا کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا کے بارے اللہ کے بارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا کی محبت سارے فساد دی جڑ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مومن لئی قید خانہ اور کافر لئی جنت ہے۔ یہ نفس مارا جڑا انسان دنیا کی محبت چ پسند ہے، تو جب انسان قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ یہی سچا پروگرام ہے، فطری پروگرام ہے، پھر رب سبحانہ کی بارگاہ تک جانا بھی انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جی میں پیدائش کے وقت سے، جی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، تو جب فطرت کے قائم رہتا ہے تو فطری زندگی گزارتا ہے، پھر دنیا میں بھی نفع پاؤں، آخرت میں بھی نفع پاؤں، اور یہی سچ ہے، باقی سب شیطانی پروگرام جڑے جھوٹ ہے۔ توحید سچ ہے اور شرک جھوٹ ہے۔ تائیں با بھلے شاہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ سچ آنکھاں تے پامڑ مچدا ہے، جھوٹ آنکھاں تاں کچھ بچدا ہے، پر جی دو ہی گلاں تو بچدا ہے، بچ کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ سچا طالب ہمیشہ سچ تے توحید اور قرآن و سنت فنا ہوا رہندا ہے، یہ روح کے مطابق کتے عمل کردا ہے، اور اپنے پورے مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کردا ہے، کیونکہ ذکر دے بارے اللہ سبحانہ قرآن حکیم دسیا کہ ذکرن کثیرا، رج کے ذکر کرو، اور جب انسان قلبی ذکر کردا ہے تو پھر یہ اندر ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی ہے، یہ اندر نورانی ہوندا ہے، یہ روح باطن کی پرواز کردے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ دی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا سی بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد، تجھ سے گریباں میرا متی صبح مشہور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں۔ یہ اللہ جس ویلے انسان کردا ہے تو پھر روح کی پرواز کی قوت پیدا ہوندی ہے، تو انسان قرب ولایت دے مراتب طے کردے ہیں، 70,000 نور ظلمت دے پردے طے کردے ہیں، اپنے مقصد حیات تک پہنچ اپنی حقیقت تک پہنچ کیونکہ اللہ دی پاک ذات دی حقیقت ہے۔ کائنات جو کچھ بھی اللہ پاک دے انوارات دے صفاتی انوارات دے اکثر ظہورات ہے، جدید سائنس نے بھی اس گل میں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر شے غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہوئی ہے، اور وہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔
کہ انسان جب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتا، کدے کامیاب و کامران نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری کشف المحجوب دے اندر لکھ دے نے کہ صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے تے تنقید کرنے والے علامہ ابن جوزی بھی ایک تسلیم کرن دے اتنے مجبور نے کہ صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صوفیہ کرام متقدمین جڑے نے علوم قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر دے وچ امام ہویا کر دے سکے۔ فیسے کشف المحجوب جب لکھ دے نے کہ اللہ سونے نے سانو ایسے دور سے پیدا کیتا جیدے وچ ہوا و حفظ نو شریعت کہندے نے، طلب جاہ، طلب حکومت اور تکبر نو عزت اور علم جان دے نے۔ ایسے کشف المحجوب دا صاحب لکھ دے نے کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ فرمایا کہ ساڑی ازمائش ایسے زمانے دے وچ جیدے وچ نہ آداب اسلام نے، نہ اخلاق جعلی جاہلیت نے، اور نہ ارباب مروت دے احکام نے۔ پھر اسی کتاب دادا صاحب لکھ دے نے کہ علم حقیقت دے 3 ارکان نے۔ اول ذات خداوندی اور بھی وحدانیت دا علم، اور یہ نال کسی چیز دی مشابہت دی نفی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ دی صفات اور او دے احکامات دا علم، اور تیسرا او دے افعال اور او دی حکمت دا علم۔ اسے کشف المحجوب سے دادا صاحب لکھ دے نے کہ علم شریعت دے بھی 3 ارکان نے۔ اول قرآن حکیم، دوسرا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت۔ پھر ایسے کتاب لکھ دینے آپ کہ جنہوں علم شریعت نہیں حاصل وہ دا دل جڑا نادانی دی مرض وچ مبتلا ہے۔ ایسے کتاب لکھ دے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کفی رحمت اللہ تو روایت ہے کہ وہ شروع دے وچ خرقہ صوف پہن دے سکے اور ازلت دی زندگی گزار دے سکے۔ اسی دوران ایک باری انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تینوں عوام دے اندر مل کے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے ذمے احیاء سنت دا فریضہ آیا۔ حضرت امام اعظم نے گوشہ نشینی جڑی پھر ترک کرتے اور قرآن و سنت دی ترویج واسطے کم کرنا شروع کرتا۔ پھر سے کتاب جو لکھیا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ عالم مستی دے وچ کتے جا رہے سکے، پھر رستے دے وچ ایک کاغذ دا ٹکڑا اپنی زمین تے پیا دیکھیا آپ نے، وہ دے اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی سکی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ نے اس کاغذ دے پردے میں چکیا، انہوں صاف کیتا، انہوں عطر لایا اور پاک جگہ دے اچھی جگہ رکھتا۔ اسی رات خواب دے وچ آپ نے دیکھیا کہ غیب تو آواز آئی ہے، غیب تو آواز آئی ہے کہ اے بشر تو اللہ دے نامو خوشبودار کیتا ہے، اللہ نے سونے نے دنیا اور آخرت دے اندر تینوں خوشبودار کرتا۔ بس یہ خواب دیکھن تو بعد آپ نے توبہ کی تھی اور زہد کا رستہ اختیار کر لیا۔ جب مشاہدہ حق نے غلبہ آپ تے کیتا تے آپ ننگے پیر پھردے ہندے سکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تک انسان قرآن و سنت اور فقہ دا علم نہیں حاصل کرتا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ان کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تا حضور نے جڑا فرمایا
تو مختصر یہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ ماسو اللہ چو نکل جائے اور شریعت دا علم حاصل کرے، شریعت دے ہر حکم تے عمل کرے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی ترویج کرے، کیونکہ اللہ دا پیغام ہے اللہ دی مخلوق تک پہنچائے، ہر انسان تک حکمت نہ، محبت نہ، پیار نہ، خدمت نہ، اور اللہ رب العزت قلب میں محبوب مست رہے اور خلق خدا دی بے غرض بلا امتیاز رب و نسل مذہب و ملت خدمت کرے، فلا کرے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرے، اللہ دتیاں نعمتاں انہاں دل شامل ہوئے کرے، دکھی انسان نیت دا بے غرض پلا کرے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ دا قرب ہے، اولاد آدم ایک باپ دی اولاد ہے، سارے رشتہ دار نے آپس اور الگ بات ہے کہ نہ لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لیا، لیکن ہے تو اللہ کے بندے ہیں، اس واسطے سب کا پلا بلا امتیاز کرو اور انہوں اللہ دعوت دیو، اللہ کی وحدانیت ایمان لیو، اللہ رب العزت دی ذات، الوہیت، ربوبیت اور صفات دے اندر کسی نے بھی شریک نہ بناؤ اور اللہ کو ایک منو، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور انہی ذات و صفات سے کسی طرح نہ بھی کوئی شرک کدے بھی روا نہ رکھو، ہر زندگی کا سفر قرآن سنت دے مطابق ہی گزارو، وہ جنہیں مرضی لوگ تانے دیں مخالفتہ کرنا مت پرواہ کرو، انشاءاللہ سارے شیطانی قوتاں جنیاں بھی دجالی قوتاں اور گمراہ فرقے جہنمی جڑے ہیں یہ شکست کھان گے، کیونکہ انہوں شریعت ملاوٹ کیتی ہے، سچا راستہ صراط مستقیم وہی ہے جو قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ والا راستہ ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور غلامی ہے، جب تک انسان آپ دی مطابق اور پیروی نہیں کرتا کدے بھی انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، تو لوگ جنہیں مرضی تانے دن مت پرواہ کرو، جنہیں حضور پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جے کر یار دے نا دا مڑے تانا چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نا دے مڑے سوڑی چھوٹا لے لئیے تے پچھا ہٹیے نا، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان قرآن سنت کے اندر فکر کرے گا، قرآن کریم کی رب نے تاں ہی فرمایا یتفکرون یتدبرون تعقلون، تو جویں انسان تنہائی چ بیٹھ کے قرآن پر اللہ رب العزت کے پروگرامات قرآن کی ہر آیت کے اندر غور و فکر کرے گا، پھر اتنے عجیب و غریب باطنی کیفیات جڑیاں منکشف ہون گیا، باطنی بتون جڑے قرآن دے ساتھ آستہ آستہ پھر حاصل ہونا شروع ہو جانے گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینہ، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اقبال کہندے کوئی حیرانگی دی گل نہیں ہے کہ تینوں اللہ رب العزت دی بارگاہ تک حاضری ہوئے ملدی ہے، خود قرآن کریم کی رب نے دسیا اور سنت مصطفیٰ آیا حضور خدا پہنچنا، اللہ دے پیارے نبی نو معراج جڑی روحانی ہوندی سگی وہ بما جسم ہوندی سگی روحی بھی ہوندی سی، لیکن آپ دی امت نو روحی معراج ہوندی ہے، کیونکہ انسان روحانی سپرمین تاں ہی بن سکتا، روحانی معراج تاں ہی حاصل ہو سکتی اگر قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارے گا، اور قرآن و سنت دے مخالف شیطان دے بنائے تمام نصابوں کو ہمیشہ واسطے دفن کر دے گا، اور فناف توحید ہوئے گا، فناف غرق پھر توحید ہوئے گا، یعنی قلب ذات مولا ہی ڈوب جائے گا۔ اقبال فرماندے سدھا قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ،
وحدت افکار کی ہے، وحدت کردار ہے قوم۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، کہ جدوں بھی انسانیت نے، مسلم امہ نے قرآن و سنت نو چھڈیا، توحید نو چھڈیا، تو پھر شیطانی قوتاں جڑیاں زور ور ہو گئیاں۔ اللہ رب العزت نے دست شفقت مسلمانوں تو چک لیا، نظر رحمت نے تو ہٹا لی، پھر ہلاکو چنگیز خان اور اسکندر اور یہ لوگ انہوں تے پھر غلبہ پالن دیا، انہوں تباہ برباد کر دیا۔ لیکن جب تک انسان قرآن و سنت دے روح کے مطابق عمل کرتا رہتا، قلب ذات مولا چ ڈبا رہتا اور اللہ دے اس پیغام کو عام کرتا رہتا، تو کوئی بھی شیطانی قوت دے غالب نہیں آ سکتی۔ قرآن حکیم کی رب نے فرمایا کہ حق آیا باطل بھج گیا، باطل کدے بھی حق دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دی مدد جڑی ہے وہ اہل حق نال ہے، تو بغیر اللہ پاک دی توفیق و مدد دے کوئی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے رہتا ہے تنہائیاں اللہ سونے دے گے، روئے گڑ گڑائے اللہ سونے راضی کرے، ہر سر تو لے کے پیروں تک رضائی مولا بن جائے، مرضی مولا بن جائے، تو پھر اللہ سونا یہ راضی ہوئے گا۔ اللہ سونے نے راتاں دا رونا، راتاں دی عبادت بہت پسند ہے، جویں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسلام دشمن دجالی قوتاں منافقاں ساڈے اندر موجود ہیں ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، سانوں اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ باس، باقی حوث، وما علینا الا البلاغ۔